صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے. اچھا بھائی کا میں سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ لائیو سننے والے بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر ایک آیت ایسی ہے اس میں اللہ نے پچھلی امتوں پہ ہونے والے عذاب کا ذکر کیا، لیکن جو برائیاں پچھلی امتوں میں تھیں وہ ہماری امت کے اندر بھی، پھر کیا ایسی بجائے کہ جو عذاب ان کے اوپر آئے وہ عذاب ہمارے اوپر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذرا اس کا جواب سمجھیے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ میری امت کو آگ کے عذاب سے ہلاک مت کیجیے گا. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری امت کو پتھروں کو، یعنی پتھروں کی گرانے، پتھروں کی بارش کے عذاب سے ہلاک مت کرنا. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. میں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ میری امت کو افتراق و یعنی انتشار کے جو یعنی کہ عذاب ہے نا اس سے ہلاک مت کرنا. اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس بات کو قبول نہیں کیا. تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ اس امت پر اس کے برے اعمال کے نتیجے میں جو یعنی کہ ہوگا نا مسئلہ، وہ ہے اس کا تفرقوں میں بڑھ جانا. فرقہ واریت کی جو یہ عذاب ہے، قوم پرستی کا جو عذاب ہے، جس کی یا سرحدوں کا جو مسئلہ ہے، جہاں پوری امت جو ہے نا وہ 1 ارب 60 کروڑ ہونے کے باوجود بھی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے، یہ ہے وہ عذاب. ٹھیک ہے بھائی جان. آسان سی بات ہے. ہمارے جیلم کی بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے علماء ہر شعبے کے آپس میں جڑے ہوئے محبت بھی کر رہے ہیں. جیسے آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو پتہ ہے ہمارے جیلم میں جن کا آپ بھی اکثر فیس بک پر بغیر نام لیے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی. ہم جب وہ بات کرتا ہے تو ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ جو نوجوان ہیں ان کو یہ کہتا ہے صحابہ کے بارے سے آپ نے تو ساری بات کھول دی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارتیں دی ہیں تو وہ جب تک نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہ باتیں تب تک تھیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو مرضی کرتے رہے تو ان کو پکڑنی ہوگی. تو اس کو آسان سے لفظوں میں ہمارے دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو بشارتیں دی ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے صبر کے اوپر جو بشارت دی ہے وہ کب تک کے لیے ہے؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تب تک کے لیے ہوگی نا، قیامت تک کے لیے. اللہ رب العزت نے ایمان لا کے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت دی ہوئی ہے، تو وہ جب تک کے لیے ہوگی نا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. پتہ یہ لگا اصل بحث یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہوں گے یا نہیں، بحث اس چیز سے ہے وہ صفات، وہ اعمال، وہ یعنی ایمانیات، ان کے نتیجے میں جب تک یہ ایمانیات، یہ اعمال، یہ اعتقادات موجود ہوں گے، یہ پریکٹسز موجود ہوں گی، اس وقت تک یہ اجر موجود رہیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعامات موجود رہیں گے. اب چاہے صحابہ موجود ہوں یا نہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین یا دیگر لوگ ہوں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو جو علیحدہ سے جو فضائل ملے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے وہ ساری آزمائشیں نہیں جھیل پائے جو صحابہ نے جھیلی ہیں. ہمیں تو سوئی نہیں چوبی اللہ کے راستے میں. تو یہ ہے مسئلہ سارا کہ صحابہ کو جو ایکسٹرا فضائل ملے ہیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت میں اسلام قبول کیا اور اس وقت میں اسلام کی تائید و تصدیق کی اور اس وقت اس کے لیے قربانیاں دیں، اس وقت عمل کر کے دکھایا جب دنیا میں کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور آگے ایک اور بات بھی ہے اس میں، جو بھی یہ بات کہے اس سے یہ پوچھیں اچھا یہ بشارتیں نبی کے انتقال تک کے لیے تھیں؟ وہ کہے ہاں. بات کے لیے نہیں ہے؟ وہ کہے ہاں. تو اس کا آپ کو کان میں کوئی بتا کے گیا یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے یا اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ تو اس کا ثبوت چاہیے نا ہمیں پہلے. یہ بھی ایک بات ہے. سر میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ذرا چھوٹی سی چیز آپ سمجھ لیں. اصل میں یہ تحریک ہے قرآن گراؤ تحریک، سمجھ جائیں گے آپ. یہ قرآن گراؤ تحریک. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جمع کرنے والے صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے. اب اگر صحابہ کرام کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر دیا جائے گا قرآن کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی، آج ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ یہ آج دنیا میں کسی کے ہاتھوں میں ہی نہیں ہے بلکہ کسی غار میں ایک بزرگ لے کے اس کو بیٹھے جو قرب قیامت آئیں گے اور پھر اس کا نفاذ کریں گے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے لیے 1000 دلائل دے رکھے ہیں، وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے.
تو میرا جو اس بات سے بتانے کا مقصد ہے وہ یہ آپ سمجھے کہ جب ایک مرتبہ صحابہ آپ کی نظروں میں مشکوک ہوں گے تو دوسرے نمبر پہ قرآن کبھی بھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے وہ مجبوراً انہوں نے یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ قرآن وہ کتاب ہی نہیں بچی. اب آئی دوسری تحریک اور وہ تھی حدیث گراؤ تحریک. حدیث گراؤ تحریک میں ضروری تھا کہ آپ کی نظروں میں محدثین کو مشکوک ٹھہرایا جاتا, تو یہی وجہ ہے غلام احمد پرویز وغیرہ دیگر جتنے بھی تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے محدثین تو ایرانی تھے, اجمی تھے, وہ کوئی مکی تھوڑی تھے, ان لوگوں کی نیتوں کا اعتبار تھوڑی تھا, انہوں تو روایتیں گھڑی ہیں, انہوں تو حکومتوں کے کہنے پہ پوری تاریخیں گھڑی ہیں. یہ تھی حدیث گراؤ تحریک. صحابہ کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرو, قرآن مشکوک ٹھہرے گا. محدثین کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرو, احادیث مشکوک ٹھہریں گی. ایک دفعہ قرآن اور حدیث پر سے ایمان گیا, اب جہاں تمہارا دل کرے وہاں لے جایا جائے گا. اللہ کی بات ثابت ہوگی, نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس طرف یہ پھر رہا ہے ہم وہیں اس کو پھیر دیں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. جی جی وعلیکم السلام. میری بھی اس طرح ایک بحث ہوئی تھی ایک آدمی سے, تو جس طرح آپ نے دلیل دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے حق میں یہ دلائل دیے ہیں, ان کو بشارتیں دی ہیں, تو یعنی اللہ تعالیٰ کو علم تھا مستقبل کا بھی, حال کا بھی, ماضی کا بھی. تو اس نے یہ دلیل دی, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان کا بھی علم تھا کہ اس نے بعد میں میرا حکم نہیں ماننا. تو وہ مقرب کیسے پہلے بن گیا؟ یعنی پہلے وہ مقرب بنا, پھر جب اس نے نافرمانی کی تو پھر وہ نکال دیا گیا. مقرب ہونے والی آیت کون سی ہے؟ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوا, یہ آیت کون سی ہے؟ انہوں نے مجھے یہی کہا. ہاں یہ آپ سمجھے نا بات, میری سمجھیں کہ وہ جو اس نے ہزاروں سال عبادت کی اور فلاں, یہ تو اسرائیلی روایات ہے. یہ وہ مقرب تھا اللہ کی بارگاہ میں, تو اسرائیلی روایتیں ہیں. آپ سمجھے اس بات کو. اور یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب اللہ کے پہلے سے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. پہلی بات کیا ہوئی آدم علیہ السلام کو لے کر کہ میں جنت میں بھیجوں گا, لیکن بھیجا کہاں تھا آدم علیہ السلام کو؟ جنت میں نا. پہلے تو بات یہ ہوئی تھی دنیا میں بھیجوں گا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, لیکن بھیجا کہاں؟ جنت میں. اچھا کس لیے؟ ایک ٹرائل بیسس چل رہا ہے, ٹریننگ چل رہی ہے. کیا ٹریننگ چل رہی ہے؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین, اس درخت کے پاس مت جانا تو ظالموں میں سو جائے گا. انہوں نے وہ پھل چکھا, ٹریننگ ہو گئی. کیا؟ یہ دنیا میں آ گئے, قید خانے میں بھیج دے گئے. جو بات ثابت ہوئی اللہ کی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا. اس بیچ میں جتنے بھی کام چلا وہ کرا ابلیس نے, جو اللہ کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے اس کو وسوسہ دیا. اب جب دنیا کے اندر بھیج دے گا تو دنیا کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ دنیا میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ مِنْهُ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میرے پاس سے تم تک ہدایات پہنچیں گی تو جس نے ان ہدایات کی پیروی کر لی, نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وہی بات ثابت ہو گئی کہ یہاں بتایا جائے گا یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے رک جانا ہے. ٹریننگ وہاں ہو گئی تھی, اب ایسا نہیں کرنا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا. تو اس لیے وہ ٹریننگ کا حصہ تھا, وہ بتا دے گا. اب یہ اللہ کے تو پہلے سے علم میں تھا یہ ساری چیزیں ہونی ہیں, وہی ہماری بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ ابلیس کرے گا یہ ایسے ہوگا, یہ پورا ٹریننگ کا. اچھا پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب آدم علیہ السلام نے پھل چکھا, پہلے تو شیطان نے وہاں تک رسائی لی, ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کتنی مدت ہے. پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد وہ وسوسہ ان کے دماغ میں پختہ ہوا جب انہوں نے وہ پھل چکھا ہے. ہم کبھی اپنا موازنہ تو کریں نا. کوئی آدمی ہمیں کہہ رہا ہو ابے چھوڑو ایمانداری کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا. مثال ہمیں ایک گورنمنٹ افسر ہے, ابے چھوڑو ایمانداری کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا, رشوت لیا کرو یار, اپنے گھر بچوں کی سوچو. تو جب ہمیں بات سننے کو ملے گی تو ہم اس گناہ کے کام کی طرف آمادہ فوراً ہو جاتے ہیں. کیا وقت لگتا ہے؟ تو یہ ایک لمبا طویل پروسیجر ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوا یہ سارا معاملہ, اس میں وقت لگا ہے. یہ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ بھی اللہ کے علم میں تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا اس بات کو کہ کوئی کہے کہ انہوں نے ارادتاً ایک دوسرے کے گلے کاٹے, پہلے قرآن کی آیت سمجھانی پڑے گی نا ہمیں کہ وہ ارادتاً ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے. یہ ہے بات. یہ تو قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی میں آپس میں فرقے بازی مت کرو. تو ہم نے جو یہ فرقے بنائے ہوئے ہم اپنی مسجدوں میں بات لکھتے ہیں یہ حدیث ہے سنت ہے.
اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کرتے. سر حکومت بلائے گا ہم کیسے ملیں گے؟ ہم بالکل بھی اپنی مسجدوں کے باہر اہل حدیث لکھنے کو تیار نہیں ہے, ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کر دی ہے. ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں لکھنے کے بعد. گورنمنٹ کہتی ہے رجسٹرڈ کرواؤ, لکھو باہر تاکہ فتنہ نہ ہو, دوسرا گھسے اور وہ تمہارے ان کے درمیان میں کوئی لڑائیاں. اختلاف تو جب ہوتا ہے جب ہم اپنی مسجد کے باہر یہ لکھ کے لگاتے یہ فلاں فلاں فرقے کی مسجد ہے یا فلاں فلاں فرقے کا داخلہ ممنوع ہے. جب ہوتا کہ کوئی اہل حدیث فرقہ ہے, مجھے بتائیے اس بات کو, کیا پاکستان میں ایک نہیں دو نہیں کئی مساجد کے باہر ایسے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان میں سے کوئی ایک مسجد بھی کبھی اہل حدیث کی ملی ہے؟ یہ ہے بات. تو الحمدللہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث محدثین کی جماعت کے وہ پیروکار ہیں کہ جو کتاب و سنت اور سلف کے طریقے کو اپنا منہج سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, کتاب و سنت کے مطابق سلف کی پیروی کرتے ہیں, کتاب و سنت کے خلاف اگر ان کی کوئی بات ہوتی ہے رد کر دیتے ہیں, ہر بزرگ سے استفادہ کرتے ہیں, کسی ایک بزرگ کی اندھادھند پیروی نہیں کرتے کہ کہیں خدا نہ خاصہ کسی دوسرے بزرگ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ صحیح حدیث ہے آپ سے فرمایا وہی کامیاب ہے جو میرے اور میرے صحابہ ہیں, اس طرح کی ہے حدیث کے اندر الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات یافتہ ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. یعنی کہ جنت میں جانے والا جو گروہ ہے وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جا سکتا ہے, وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, ما انا علیہ و اصحابی, وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کس پہ تھے؟ نہیں, ظلم پہ. نہیں صحابہ تو ظلم پہ تھے نا, وہ بھائی تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں ہمارے, وہ ظلم پہ تھے, وہ غصب پہ تھے, انہوں نے ایک دوسرے گلے کاٹ دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب تفرقے کا شکار ہوں گے, نجات یافتہ ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے اوپر ہوگا. اس کا مطلب وہ جو ان کی طرف باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ ساری غلط ہیں نا, پھر وہ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. کوئی سیدھا سا ہمارے پاس طریقہ ہے. میں تو عموماً اس حدیث کے اوپر ایک بات کہا کرتا ہوں, سمراد آپ لوگ ہیں کہ اگر وہ یہ کوئی کہتا ہے نا کہ جی یہ جو کہا گیا ما انا علیہ یعنی کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں آئے گا, اور ابو داؤد کی روایت میں الجماعت, تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں کہتا ہوں آپ لوگ ہیں, آپ جنت میں جائیں گے. اب سامنے والا جو نا وہ آپ سے بھی, آپ سب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی کھڑا ہو میں اس کو یوں مخاطب کر کے کہہ دوں آپ جنت میں جائیں گے, کہے گا کہ ہاں میں جنت میں ہوں؟ کوئی کہے کھڑے ہو گئے. میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں آپ میں سے یا جتنے افراد بیٹھے ہیں کوئی کھڑے ہو کے جرت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا میں جنت میں جاؤں گا. کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن میں جرت سے کہتا ہوں یہ بات, صحابہ جنت کے اندر جائیں گے. کون جھٹلا سکتا ہے؟ جھٹلا ہے کوئی؟ ہمارے لیے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث آئی جائے گی, آخرکار کچھ آئے نہ آئے. کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت میں ڈھانپے جنت میں جا سکتا؟ کوئی بات آئے نہ آئے, یہ حدیث تو ہم پہ اطلاق ہوگا. لیکن آپ سمجھیں ذرا بات کو, ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ اس یعنی کہ نجات پائے گا ایک گروہ, نجات پائے گا ایک گروہ, نجات پائے گا ہم میں سے ایک گروہ. سب ہوں گے اس میں, سب ہوں گے اس میں. یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والا بھی شاید ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, سب ہو سکتے ہیں اس میں. نجات یافتہ میں ہم سارے ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی, وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. دلیل یہ ہوگی وہ صحابہ اس کے لیے جماعتاً قابل اعتقاد و بھروسہ و ایمان ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعض میں تشکیک پیدا کرے, بعض کو مانے بعض کو جھٹلا دے, یہ نہیں ہوگا. کلم وعد اللہ. اچھا شیخ 60 سال ممبروں سے جی ایک منٹ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی غور طلب چیز ہے. حدیث کے اندر ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمار کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ باغی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیل بن ابی طالب تھے, علی کے بھائی. معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیل کے بھائی تھے نا, یہ علی کے بھائی عقیل تھے نا. عمار کو تو جو شہید کرنے والی جماعت ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں. عقیل جائیں گے؟ نہیں, میں تو سمجھانے کا تو طریقہ نا, دیکھیں ایک سمجھانے کا ایک تو وہ طریقہ تھا نا جو محدثین نے سیدھا سیدھا لکھ دیا تھا, کہاں سمجھ میں آتا. میں سیدھا سیدھا کبھی سمجھ میں نہ, سیدھا منبروں پہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء, کہاں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے.
وہ دھیمے دھیمے جب بتا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ہمارے علماء, تو کہاں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, نہیں آ رہا ہوتا نا. تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے نا کاؤنٹر کویسچن وغیرہ اور اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے, پھر بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ. وہ ہوتا ہے اپنے اپنے انداز ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا عمار جو ہے نا, عمار ان کو شہید کرنے والے تھے عقیل بن ابی طالب, علی کے بھائی. کہاں جائیں گے ابھی, کرے کوئی جرت, کدھر جائیں گے؟ نہیں. اب ایک ہی رستہ ہمارے پاس, قاتلین کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون تھے. اہل شام نہیں تھے, اہل شام نہیں تھے. اچھا, عمار کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ جہنمی. علی کو شہید کرنے والے جہنمی ہے نا, صحیح. عثمان کو جہنمی, عمر کو, اچھا عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز تھا, جان چھوٹی. عثمان کو باغی جماعت تھی. وہ باغی جماعت کہاں سے آئے تھے؟ امریکہ سے. ہاں, بلیک واٹر سے تعلق تھا ان کا. وہ کدھر ہے؟ عمار کو جو باغی جماعت شہید کرے گی, اس کا مطلب وہ باغی جماعت پہلے سے ہوگی نا, یا ابھی باغی ہوئی ہے 2 منٹ پہلے؟ وہ پہلے سے ہوگی نا. عثمان کو شہید کرنے والے آپ لوگوں نے بتایا کون تھے, تو اس کا مطلب وہ تھے نا. وہ اہل شام کہاں سے ہوئے؟ یہ ہو گیا 1 منٹ میں. نہیں, آپ کوئی کہ نہیں, تو ہم کہیں گے بیٹھے ہیں ساتھ. عقیل بن ابی طالب کہاں جائیں گے؟ نہیں, وہ تو اہل شام کے ساتھ تھے بقول آپ کے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ عمار کو اہل شام نے شہید کیا, اور آپ کہہ رہے ہو اہل شام جہنم میں جائیں گے, تو آپ کے مطابق عقیل بن ابی طالب کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تو بقیہ نام باقی ہیں جو میں سناؤں گا تو پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات ہے, آپ نے کہا عثمان کو شہید کرنے والے کون, اور نبی نے کہا کہ عمار کو کون شہید کرے گا, یعنی اس کا مطلب وہ باغی پہلے سے تھے نا بھائی. ایسا مت کریں, سمجھیں اس بات کو. اور سعد بن ابی وقاص کو شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ ارے چھوڑو اس بات کو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ ابھی سوچ رہے ہیں, ابھی بہت سارے سوچ رہے ہیں. ابھی بتاؤ نا یار, وہ کون ہوں گے؟ ناسبی. وہ کون ہوں گے؟ باغی ہوں گے نا. تو وہ باغی پہلے سے تھے؟ نہیں, وہ شام سے آئے تھے. اچھا, کہاں سے آئے تھے؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ شام سے. وہ بھی پہلے سے تھے. بھائی کیسے؟ جب ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی تحقیق کری, ناموں کو ایک طرف کر کے تحقیق کی, پتہ لگا بصرہ سے آئے تھے, کوفہ سے آئے تھے. بصرہ سے آئے تھے, کوفہ سے آئے تھے. حسین کو خطوط لکھ کے بلانے والے کون؟ کوفی. اور شہید کرنے والے کون بقول زین العابدین کے؟ کوفی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اہل شام. ابھی میں زیادہ جانتا ہوں, یہ جس نے آنکھوں سے دیکھا وہ زیادہ جانتا ہے. ابھی میں جو اتنا ہوشیار بن رہا ہوں, میں زیادہ جانتا ہوں. یہ زین العابدین جنہوں نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زیادہ جانتے ہیں. تو بس یہ ہے بات, یہ باغی شروع سے ہی وہیں سے آتے ہیں. اس کے پیچھے ہے وجہ. قیامت تک رہیں گے, آج بھی ہیں, آگے بھی رہیں گے. یہ ہمارے بھائی نے ایک نے سوال کیا ہے, کیا امام حسین کے جنازے پر تیر برسائے گئے, اور وہ کون لوگ تھے؟ امام حسین کا جنازہ کسی نے دیکھا ہوتے ہوئے؟ کبھی سنا آج تک؟ تو تیر کہاں سے برسیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان کی لاش کو باقاعدہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی قاتلین نے بے حرمتی کی تھی. ایک سر ملا خالی ان کا, نعوذ باللہ من ذالک. سر مبارک کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ مل نہیں پایا. تو کون سا جنازہ, کون سا جنازے پہ تیر؟ ایسے ظالم ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہے بات کو. اب یہ لکھا ہے کہ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر نے کیوں نہیں توڑی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت منعقد ہو جائے, اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو, کیونکہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان میں انتشار کرنا چاہتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یزید کی بیعت منعقد ہو گئی ہے تو اگر میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے مصداق ظالم ہو جاؤں گا, اس لیے آپ نے بیعت نہیں توڑی. اچھا, یہ بھائی نے سوال کیا, اگر فرقہ بازی منع ہے تو جنت میں جانے والا بھی آخر ایک فرقہ ہی ہوگا نا؟ تو فرقہ بازی منع ہے نا. میں مثال دوں آپ کو, دیکھیں آپ کو سب سے پہلے قرآن بتاتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا, وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے کے سارے مومنین جہاد پہ نہیں نکلیں گے. فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت علیحدہ ہو؟
یہاں اللہ نے کہا نا کہ مسلمانوں میں فرقے ہوں گے. اب بھائی سمجھ ذرا اس بات کو. اب یہاں فرقے سے مراد کیا چیز ہے؟ فرقے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان اصولی طور پہ 3 حصوں میں منقسم ہیں. ویسے اصولی طور پہ 2 حصوں میں منقسم ہیں. پہلے ہیں مبلغین, دوسرے ہیں مجاہدین. پہلے ہیں مبلغین, دوسرے ہیں مجاہدین. اور بعض صورتوں میں پہلے ہیں مجاہدین, دوسرے پہ ہیں مبلغین. یہ مجاہدین میں ہی اعلیٰ اور ادنا ہو جاتے ہیں, اسی طرح مبلغین میں بھی اعلیٰ اور ادنا ہو جاتے ہیں. مبلغین میں اعلیٰ علماء کرام اور جہاد میں اعلیٰ مجاہدین کے کمانڈرز ہیں, عمراء ہیں. مسلمان جو ہے نا یہ 2 گروہ کے اندر تقسیم. اللہ نے فرمایا سارے کے سارے جہاد نہیں کریں گے. ایک فرقہ, اب یہاں فرقہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ 2 تنظیمی اعتبار سے جو ہے نا ان کو کہہ رہا ہے. تو فرقہ قابل مذمت نہیں ہوتا. قابل مذمت پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. قابل مذمت یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری امت سے ہٹ کے ایک الگ ڈھنگ پہ چلو. اور میں بتاؤں ایک جملہ, مجھے معاف کر دیجئے گا, نام نہیں لے رہا میں, ثبوت میرے ذمہ. ایک صاحب اپنی ویڈیو کے اندر کہنے لگے ساری امت کا علم و فضل, تشریح وغیرہ جتنی بھی تھی نا, وہ مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں آئی, مجھے آئی. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو. تو مطلب کیا ہوا؟ اب یہ سب جب ان کو آیا تو جو ان کی طرف نہ آ سکا وہ کہاں گیا؟ اس کا تو بیڑا گرک ہو گیا نا. یہ ہے فرقہ بازی. فرقہ بازی یہ نہیں, اب میں بولوں گے نہیں جی جو میں بول رہا ہوں وہ حرف آخر ہے, جو میں بول رہا ہوں, تو یہ فرقہ بازی ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جب آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ علم کی باتیں کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. علم کی بات سب سے لی جا سکتی ہے نا, اس کے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب دے دو, نکالو ذرا علمی نکات اور مجھے بتاؤ. ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں فوراً, نکالو اس میں سے علمی اور ہدایت کے نکات اور ذرا مجھے بتاؤ, اور دیکھتا ہوں تم کتنے پہ عمل کرتے ہو اور دیکھتا ہوں مجھے کتنے پہ عمل کرواتے ہو. اس کے ہاتھ میں عیسائیوں کی کتابیں رکھ دو, اس کے ہاتھ میں یہودیوں کی کتابیں رکھ دو, اس کے ہاتھ میں تمام گمراہوں کی کتابیں رکھ دو, بلکہ وہ کتابیں اس کے ہاتھ میں رکھ دو کہ جنہوں نے اپنے کلمے پڑھوا رکھے ہیں. علم کی باتیں نا کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. یہ لو اب ہمیں نکال کر دکھاؤ اس میں سے ہدایت و علم کی باتیں, دیکھتے ہیں تم کتنے پہ عمل کرتے ہو اور کتنے میں ہمیں کرواتے ہو. بکواس بات ہے. علم کی بات علم والوں سے لی جاتی ہے یار, کہ جس طرح طب کی بات طبیبوں سے پوچھی جاتی ہے, جس طرح انجینئر سے انجینئرنگ پوچھی جاتی ہے. اگر انجینئر سے کہیں کہ بتا یہ جو ہے جنگ ہم امریکہ سے کیسے جیتے, وہ کہیں گے مجھ سے پلمبری کروا لو. بکیا میں انجینئر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں اور مت لے جانا بھائی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ انجینئر انجینئری کر سکتا ہے, ڈاکٹر ڈاکٹری کر سکتا ہے, ایک فوجی ایک ٹیچر پڑھا سکتا ہے, عالم سے علم لیا جا سکتا ہے بھائی. کچھ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ عالم سے علم لو, جو جس چیز کا ماہر ہے اس سے وہ چیز لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دھوکے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ علم کی بات کسی سے بھی لے سکتے. ساری دھوکے بازی ہے. علم کی بات مرزا قادیانی کی کتاب پڑھو, بہت توحید بتائیے اس میں. اگر ایسا کوئی کہے نا نہیں آپ یہ نہیں دیکھتے وہ توحید کیسی بتاتا, تو مرزا قادیانی کیسی توحید بتاتا آپ نے جانی ہی نہیں ہے. پرویز کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں تصوف کی حقیقت, تو آپ حیران رہ جائیں گے. جیسا باباؤں کرا تو پرویز نے کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. تو عقل سے پرویزی ہو جاؤ, منکر حدیث ہو جاؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. علم کی بات علم معلوم سے, ہاں ہم یہ کہتے ہیں ان سے بھی لو, لیکن علماء سے بھی لو. جو کہتا ہے علم کی بات کسی سے بھی لے لو, ذرا اس سے پوچھو تم جب سے ان سے لے رہے ہو کسی اور سے لیا ہے؟ تم نے جب علم کی بات ان سے لینا شروع کی, مثال کے طور پہ ایک شخص نے فلاں کو اپنا پیر بنا لیا اور کہا علم کی باتیں کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. اب جس کو اپنا پیر بنا لیا اس کے بعد کسی اور سے علم کی بات لیتے دیکھا گیا؟ تاریخ گواہ ہے نا. آج بھی دیکھ لو, ان کو بھی دیکھ لو جن کے نام پر یہ بات آپ سے اس بھائی نے کہی کہ علم کی باتیں کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. اب آپ اسی کو دیکھو وہ کسی اور سے علم کی بات لینے جا رہا ہے نہیں. سیدھی بات ہے. یاد رکھیں اس بات کو, اندھی پیروی آخرکار تقلید کی طرف لے کے جاتی ہے. مقلد بھی بعض مرتبہ اپنی تقلید کو نہیں جان پاتا کہ میں تقلید کر رہا ہوں یا نہیں. تو اللہ اس مصیبت سے دور رکھے.
آپ کو میں بتاؤں، پہلے ان کا اسٹیٹس سمجھیں وہ بیچارے کون لوگ تھے۔ خسرو پرویز کے پاس خط پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط ایران کے بادشاہ کے پاس۔ خسرو پرویز نے وہ خط جو ہے نا صرف اس کی چند لائنیں پڑھوائی ہیں، اس کی وہ چند لائنیں، اور پھاڑ دیا اس کو، اور کہنے لگا خسرو پرویز، ایران اس وقت سپر پاور ہوتا تھا، کہنے لگا اب مجھے عرب کے دیہاتی چیلنج کریں گے۔ کیا پتہ لگا صحابہ کیسے تھے؟ تھرڈ ورلڈ، جسے آج کہا جاتا ہے نا فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ، صحابہ دنیا کی نظروں میں سیکنڈ تھرڈ ورلڈ ہوتے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ جب وہ تھرڈ ورلڈ ہوتے تھے تو اس صورت میں ان کا دنیا میں پھیل جانا آسان تھا؟ آسان تھا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں بھی نا وہ ابھی جزیرہ عرب سے باہر نکل رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عمر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ افریقہ تک داخل ہو چکے تھے۔ یہ یکی بات دیگرے گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور، عمر رضی اللہ عنہ کا، عثمان رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، سب صحابہ کرام یہ بات کے بھی جو سلاطین و امراء تھے ان کے دور میں آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ 80 ہجری میں محمد بن قاسم آئے تھے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ جی کوئی بھائی سوال کر رہے تھے، رہ گئے۔ سوال تو نہیں تھا حضرت، یہ کہ ہمارے جیل کے جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں وہ یوٹیوب یا فیس بک سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو کبھی کبھی باہر سے بھی فون آ جاتے ہیں، تو ہمارے جیل کے نوجوانوں کے پاس تو ذرا موٹر سائیکل کی وہ ہے سہولت کے، جب وہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے پاس پہنچ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بات آپ کی سمجھ گیا ہوں، میں بات میری بات سمجھے گا۔ میں حیدرآباد سندھ سے آیا ہوں نا، میں بھی تو ملنے آیا ہوں، مجھ سے ملیں گے؟ آپ سمجھے نہیں میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بھی تو اتنی دور سے ملنے ہی آیا ہوں نا۔ آپ تو یہاں کی بائک وائک کی بات کر رہے ہیں، میں تو ٹرین کا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں 21 گھنٹے کا، میں بھی تو ملنے آیا ہوں نا، میرے سے ملیں گے؟ میں امیدوار ہوں، پیر تک امیدوار ہوں، میں بھی انتظار میں ہوں، آپ سمجھیے گا میری بات۔ صرف عرض کرنے کا مقصد اس بات سے یہ ہے، میرا مسئلہ یہ تھوڑی ہے میں ان سے ملتا ہوں، مجھے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں حضرت سے مل لوں گا، میں حضرت سے مل لوں گا، ہے نا علماء کرام موجود ہے نا، میں کتابیں کھولوں، لائبریری جامع علوم الازہریہ لائبریری دیکھیں نا آپ جا کر، یار پورا خزانہ ہے آپ کے شہر کے اندر، ہمیں ایسی لائبریری حاصل ہوتی، سوچ ہے آپ کی جو ہم کر کے دکھاتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کتابیں تو ہمارا مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ علم میں کیا چیز ہے؟ ہمارے محدثین کے، ہمارے اسلاف کی کتابیں ہمارا ہتھیار ہیں۔ ہم یوں آدمی کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں، ہل بھی نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم و فضل ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی، میں بار بار دہرا رہا ہوں اس بات کو، سب بھائی ہیں آپس میں، ہم سب بھائی ہیں آپس میں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، صرف تعبیر کی غلطی ہوئی تھی، ہم اپنی انا کو چھوڑیں اور کوشش کریں اس بات کی کتب و علماء تک آئیں، بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے پوچھیں، سوالات سیکھیں، انا کو چھوڑیں، کچھ بھی نہیں انا میں، سب ہم آپس کے اندر بھائی ہیں۔ آج ہماری وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اچھے خاصے لوگ رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور رافضیت سے نقصان کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں، رافضیت سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، مسلمان جہاد کو ترک کرتے ہیں، آپسی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رافضیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، تاریخ پڑھ لیں مسلمانوں کی پوری، ورنہ ہمیں کیا پریشانی تھی، کوئی کہیں بھی چلے جاتا، کوئی کہیں بھی چلے جاتا، ہمیں اپنے فرقوں کے اندر بھیڑوں کی بھیڑ بڑھانے کا شوق تھوڑی ہے۔ ہمیں تو اصل مسئلہ اس بات سے ہے کہ آپ اور میں، دیکھو آپ سمجھنا میری بات کو، کلکم رائع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کو ذمہ داری ملی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں دین کی اگر کوئی بات جانتا ہوں نا، میری ذمہ داری ہے میں آپ تک پہنچاؤں، میری ذمہ داری ہے اس کے لیے جو میں اپنی استطاعت تک تکلیف اٹھا سکتا ہوں وہ اٹھاؤں، لیکن آپ تک پہنچاؤں۔ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے جب اس بات کا پتہ تھا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھو ذرا اس بات کو کہ اگر آج میں دین حق پر ہوں، میں سچے دین پر ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی اگر آپ کو یہ وسوسہ دے رہا ہے نا کہ آپ مکی دور سے گزر رہے ہیں، ہاں واقعی اگر کوئی آپ کو یہ وسوسہ دے رہا ہے نا کہ آپ مکی دور سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے ایمانوں کو چھپائیں، آپ کے جو نظریات ہیں انہیں وہ آپ کچے ذہنوں کو ہی بتائیں، تو آپ اس بات کو سمجھیے گا یہ مکی دور نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یہ چورن کھلا دے۔ آپ سمجھیں وہ چاہ یہ رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ جو اعتقادات و نظریات ہیں راسخ ہوتے چلے جائیں،
تو ہمیں یہ بات چاہیے اس وقت میں کوئی بات پتہ لگ گئی بھائی ہم دو بھائی ہیں آپس میں, اب میرے اس قسم کے نظریات ہو گئے, میں اس کے ساتھ بیٹھوں, کتابیں لے کر بیٹھوں, اس کو سمجھاؤں سکھاؤں, اس کے ساتھ لائبریریوں میں جاؤں, وہ حوالہ جات اصل کتابوں میں دیکھوں. جب میں پمفلٹ پڑھ سکتا ہوں تو میں بڑی کتابیں نہیں دیکھ سکتا, انہیں حوالوں کے لیے دیکھ سکتا ہوں نا. مجھے عربی عبارت نہیں آتی, میں عربی عبارت جاننے والوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہوں نا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ ہے ان کو کوئی بات نہیں پتا, میں اصل کتاب لے کے گئے ذرا مجھے اتنی عبارت پڑھ کے سناؤ, میں کر سکتا ہوں نا ایسا. اصل چیز ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے اتنا برا معاملہ ہو گیا ہے, اب اگر کوئی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے, یہ اپنی شہرت چاہتا ہے. کوئی پوچھے تم ہی رہ گئے ہو کیا کہ جس سے ہمیں شہرت ملے گی؟ دنیا میں کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے جن سے شہرت مل جائے. ایک بات ہے, ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر ہے. ہم سب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی شخص گمراہ نہ ہو جائے, اور ہم سب اس بات کی امید رکھتے ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے علی تیری وجہ سے ایک شخص بھی عمل کی طرف آ جائے تیرے لیے سرخ اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے. آج ہماری وجہ سے اگر کسی ایک بھائی کی بھی اصلاح ہو جائے گی نا, ہماری تو رہتی نسلوں کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا نا. اب اس بات کو سمجھیں. سر میں نے نام کا منع کیا تھا. حسن اور حسین نہیں تھے نا, نہیں سمجھے, حسن اور حسین نہیں تھے نا, جبھی تو اعلانیہ لعنت ہوئی. پوچھو تھے, وہ کہیں گے ہاں, تو پھر کیسے ہوئی؟ کون سی خواب, کون سے کیا کھا رہے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا. اعلانیہ لعنتیں ہوئی, بنو ہاشم کدھر گئے ہوئے تھے؟ چھٹیوں پہ تھے, کہیں سیر و تفریح کرنے نکلے ہوئے تھے. سارے کے سارے بنو ہاشم موجود ہیں. جس طریقے سے تم پروپیگنڈا کرو اعلانیہ منبروں سے لعنت ہوتی تھی, تو ان منبروں پہ خطبے سننے والے اور نمازیں پڑھنے والے بنو ہاشم تھے نا. کیسے ہو رہا تھا یہ سب ڈرامے بازی, یہ صرف راویوں کی افواہیں ہیں. کیسا ہوتا تھا ایک آدھ واقعے کو ایسی شہرت دے کے کر دینا سارے منبروں پہ. ایسا کعبۃ اللہ میں بھی ہوتا ہوگا, مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہوگا نا. یہ سارے حضرات بنو ہاشم کہاں رہتے تھے؟ یہ یہیں تو رہتے تھے نا میرے بھائی. یہ حسن اور حسین کیا شہید ہو گئے تھے کیا؟ نہیں, یہ حسن اور حسین زندہ تھے. آپ سمجھو ذرا اس بات کو, یہ سارا پروپیگنڈا ہے, اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے. تین باتیں دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے, مسلمان جو ہے نا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا. یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو اب ہم اس کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کرنے والا واجب القتل نہیں ہوتا. یہ بات میری سمجھ لیں, جب واجب القتل نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے بحث تھوڑی کر سکتے ہیں وہ کافر ہو گیا. اور یہ بات کرنے کا یہی مقصد نہیں ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ بات کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپس میں کوئی تم لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑوا دے. یہ بھی سمجھیں بات کو, ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, ایک دوسرے کو سمجھانا ہے, ایک دوسرے لڑنا نہیں ہے, قتل نہیں کر دینا ایک دوسرے کو. سب ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ سب ہمارے ہی بھائی ہیں. آپ سمجھیں, وہ نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے لیے کہہ دیا تھا ہمارے ہی بھائی ہیں, ہم سے باغی ہو گئے. یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ ہم سے باغی ہو گئے, صرف تعبیر کی غلطی ہوئی ہے. تو ہمیں ان کو لے کے بیٹھنا اپنے بھائیوں کو, ہمارے بھائی ہیں. آج اگر یہ سمجھیں گے یہ ہم سے بہترین ہوں گے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بات, کتنے ایسے بھائی ہیں سمجھیں گے ہم سے لیکن ہم سے بہتر بن کے دکھائیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ ان کے بارے میں غلط ذہن بنا لیں کوئی, تو یہ تو طریقہ غلط ہے نا. ایک تو پہلے یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیں, شہرت بڑی گندی چیز ہے. انسان کے دماغ میں ایک مرتبہ ایک بات آ جائے نا کہ ہزاروں لاکھوں میرے فالوورز ہیں, وہ لوگ مجھے سنتے ہیں اور یہ وہ سب, تو پھر اس کے بعد اس کو جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ کرتا چلا جاتا ہے. شیطان اس کو ایسا فٹ بال بنا دیتا ہے کہ ٹھوکر مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو بھی بول جاؤں گا اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلے گا وہ بولتا چلا جاتا ہے. کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندھے معتقد اتنے سارے بیٹھے بیٹھے ہیں, پھر کیا پریشانی. آپ یقین کریں کہ ہم نے ایک ویڈیو میں سے 41 جھوٹ پکڑے.
ایک مکمل ویڈیو میں سے کتنے جھوٹ پکڑے؟ 41 جھوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس 41۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ایک مرتبہ جھوٹ باندھنے کے نتیجے میں کہاں جا رہا ہے اور 41 مرتبہ کے نتیجے میں کہاں جائے گا؟ اچھا دیکھیں، اب ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، ایک ہے حسن ظن والی، کیونکہ یہ نا کہ ہمیں پہلے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن ظن یہ ہے ہمارا کہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا جو تھا اس کو خود کو نہیں پتا کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے بولے چلے آ رہا ہے۔ کسی نے اس کو ڈکٹیشن دے دیا ہے، بس یہ وہی بولے چلے آ رہا ہے، کہیں اس نے پڑھ لیا ہے، بس یہ وہی بولے چلا ہے، اس نے تحقیق نہیں کی، تو نتیجتاً خود بھی گمراہ تھا اور دوسروں کو بھی۔ تو پھر یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں اس حدیث کے ماتحت آ جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ علم کو اٹھا لے گا، اس طرح نہیں کہ حروف کو مٹا دے، بلکہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور جہلاء جاہل طبقہ ان کی جگہ لے لے گا۔ ٹھیک ہے، ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، وہ جواب دے رہے ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ اس حدیث کے تحت یہ بندہ آ گیا ہے کہ اس کو علم تو ہے نہیں، اب یہ خود گمراہ چل رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے کہ وہ جو اس بندہ بھروسہ۔ ایک تو یہ ہمارا حسن ظن، ورنہ پھر دوسری بات ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ پتہ اسے سب ہے، جانتا وہ سب ہے، جہاں سے بھی ڈکٹیشن یا جہاں سے بھی پڑھ رہا ہے نا وہ پتہ اس کو سب ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ جو اگر وہ جان بوجھ کے کرے گا پھر وہ اس حدیث کے تحت آئے گا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ، چونکہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے جہنم میں ہونے کی بات کر سکتے نہیں، ہم ان کے لیے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان لا علمی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں ایک تیسری اور آخری چیز پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں، کم معلومات بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں ماخذ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ البانی نے یہ کہا، شیخ زبیر نے کہا، یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل باتیں ہیں، لیکن اب اصل ماخذ کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ 100 صفحے 200 صفحے 300 صفحے کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر عالم کی اس شخص کی اپنی ذاتی تحقیق ہوتی ہے، وہ یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ جس مسئلے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اکبر شاہ نجیب آبادی جیسوں کی سیدھی سیدھی لکھی ہوئی تاریخ کے اوپر کتابیں اٹھا کے پڑھ لو گے تو آپ صحابہ کو ایک دوسرے سے لڑوا بیٹھو گے، لیکن اگر آپ تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ جیسی کتابیں اٹھاؤ جس میں اسانید موجود ہیں، آپ ان اسانید کو سامنے رکھ کے تحقیق کرو، اور اگر آپ میں تحقیق کا ملکہ نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ علماء سے رجوع کریں، حضرت یہ مجھے ایسے سے روایت پتہ لگی ہے، ذرا بتائیں اس کی سند و متن کا کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا دماغ ہم سب کو یہ بنانا چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس شخصیت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث نے بیان کی، نہ کہ محمد بن عمر الواقدی، محمد بن صاحب کلبی، سیف بن عمر تمیمی جیسے کذاب راویوں نے بیان کر رکھی ہے۔ ہمیں وہ نہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی دیکھ کے ناظرہ قرآن بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، اور جو ترجمہ پڑھ رہا ہے، جس شخص کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی گمراہ سمجھتا ہے، تو ایسے آدمی کے بیانات سننا کیسا ہے شرم؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کسی کو بھی سنا جا سکتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو یا اس کو نہیں سنا جا سکتا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم بڑے بد نصیب واقع ہوئے ہیں، ہمیں اپنی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کے لیے ان کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو بھی آپ جن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانے کے، یعنی ان کے معاملات دیکھیں نا تو ان کو بھی سننا پڑتا ہے، ہم بھی یہ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے بات، ہم بھی یہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ، اصل مسئلہ تحقیق کریں نا بھئی، وہ جو کہہ رہے ہیں جب آپ کو ایک دفعہ پتہ لگ گیا، ایک نہیں کہہ رہا، دو نہیں کہہ رہا، تین نہیں کہہ رہے، چار نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہا، وہ گروہ نہیں کہہ رہا، وہ نہیں، اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی غلطیاں کر رہا ہے، یہ آدمی غلط بیانیاں کر رہا ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے اب تو یہ بات، اس کے بعد بھی ہم اس سے ہی لگے رہیں، تحقیق نہ کریں، یہ غلط ہے۔ دیکھو دو طریقے ہمارے پاس تحقیق کے، ایک طریقہ ہے طالب علم والا کہ جس میں ہوتا ہے کتابیں اٹھائیں، پڑھا، علماء سے رجوع کیا، پڑھا، تحقیق کی، لے کے گئے، اب انہی کے پاس لے کے گئے جو ناظرہ غلط پڑھ رہا تھا، یہ لے، یا آپ نے وہ بتایا تھا اس دن ہم نے تحقیق کی، ہمیں یہ بات پتہ لگی۔ اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک طالب علم کی طرح وہ رجوع کرتے ہیں، یا وہ یہ بتائیں نہیں مانتا میں، تو پھر خود آپ کو انداز ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو کرنا نہیں چاہیے ویسے تو، کہ آمنے سامنے بٹھا دیں، نہیں میں ایک بات بول رہا ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے
سب سے اچھا اور اصلاحی طریقہ واقعی وہی ہے پہلے والا، لیکن آپ نہیں ساتھ دے رہے نا اس میں ہمارا. آپ تو کہہ رہے ہو نہیں یہی اسی کو سنوں گا، اسی کو سنوں گا، اسی کو سنوں گا اور اسی کو سنوں گا. مسئلہ یہ ہے نا، تو اس کے لیے پھر ہماری مجبوری ہے نا. جب آپ سن کے تحقیق ہی نہیں کر رہے تو پھر اب مجبوراً پھر یہی طریقہ ہے نا. بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا یہ جملہ ہے منصبہ نبی فقتلوہ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. یہ مسئلہ ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے گا وہ قتل کیا جائے گا. یہ مسئلہ ثابت ہے، لیکن ان الفاظ سے کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سنیں ابی داؤد کتاب الحدود کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی. اس نے بہت سمجھایا، نہیں مانتی تھی. ایک دن رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی ہے، پیچھے سے تیزدھار ہتھیار لے کے آیا، اس کے پیٹ پہ رکھ کے زور دیا، قتل کر دیا، مار دیا. اور اگلے دن صبح ہتھیار لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ایسے ایسا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو رائگاں کر دیا، یعنی ان کو کوئی سزا نہیں دی. تب پتہ لگا کہ جو شخص گستاخ رسول ہو اس سے قتل ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا. جو گستاخ رسول ہو اس سے یہ گستاخی کرنا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جو عبارت اس میں لکھی ہوئی ہے یہ مسئلہ ثابت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں. مسئلہ ثابت. اچھا پھر یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلیں، گستاخ رسول ہر صورت میں قتل کیا جائے گا، اس کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے. لیکن پہلی تو چیز یہ ہے کہ گستاخی اس سے ثابت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو قتل کرے. ریاست کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ گستاخ رسول کو قتل کرے، اور ریاست کو اس پہ بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ گستاخ رسول کے نام پر جس کو میرا دل کرے وہ اس کو میں قتل کر دوں، اس کو بھی ٹانگے. دونوں قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے. گستاخ رسول کی شرعی سزا یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس پہ گستاخ رسول ثابت ہو جائے، جو بھی اور جتنے بھی ہوں، 10 ہو 15 ہو 20 ہو، سب کو لٹکاؤ. اور اگر ایسا نہ ہو تو جس نے گستاخ رسول کا الزام لگا کے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے اس کو بھی، اب وہ چاہے 2 ہو 4 ہو 10 ہو 20 ہو، ان کو بھی لٹکانے کی قانون سازی ہونی چاہیے. ایک بھائی نے سوال کیا کیا یزید قتل حسین پر راضی تھا؟ یزید کا قتل حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہونا ثابت نہیں ہے. اور بھائی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یزید سے روایت کیوں نہیں لکھتے تھے؟ کیونکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید کو قاتل حسین سمجھتے تھے، اسی لیے روایت نہیں لیتے تھے. اور کہتے ہیں یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف ہر مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ جس سے ظلم ثابت ہو بھی جائے اور وہ انتقال کر جائے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جس سے ظلم ثابت نہیں ہو اپنے اس مسلمان بھائی پہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہو اس کا دفاع کرنا چاہیے. وہ مسئلہ یزید نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اور اسپیشلی یزید کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اس کو برا کہا جائے گا اور نہ اس کو صحیح کہا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی. لیکن اگر جس نے کوے کو سفید کیا نا تو پھر ہم کوے کو نیلا ثابت کریں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس نے یہ والی جرت کی نا کہ کوا سفید ہے تو پھر اس کا کوا تو ہم نیلا بلکہ 4 ٹانگوں والا بھی ثابت کر دیں گے. یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے. جزاک اللہ. اس کو ابھی جو نا انشاءاللہ آگے کے کسی دن میں بتا دوں. ایک بھائی نے سوال کیا، بسم اللہ، ایک شخص جنگ جمل حضرت عائشہ کی اجتہادی خطا کہتا ہے نعوذ باللہ، اور حضرت عائشہ اس سے غمزدہ تھیں. بھائی دیکھیں، جنگ جمل یہ لفظی غلط ہے. جمل ایک ثانیہ ہے جس میں جو تیسرا دھڑا جو تھا اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے پہ حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ خدا نہ خواستہ سیدنا علی کے لشکر نے حملہ کیا تو وہ آپس میں لڑ پڑے. تو تیسرے لشکر نے یہ سازشی طریقہ اختیار کر کے 2 گروہوں کو آپس میں لڑوا دیا. اگر آپ کو اس کی تفصیل دلائل کے ساتھ جاننی ہو تو جو بھائی نے چینل کا ذکر کیا محمدی لائبریری، اس کے اوپر ایک پوری سیریز ہے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز. اس میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے
وہ تقریباً 5 یا 6 ویڈیوز ہیں، ایک 1.5 گھنٹے کی، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ جمل اور صفین میں بتایا گیا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہوئے تھے، دلائل کے ساتھ. آپ ان دلائل کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں. اچھا، تو جب وہ ایک سانحہ ہے تو کبھی بھی آپ اس سانحے کے نتیجے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بنیت دو میں سے کوئی ایک فریق لڑنے کے لیے آیا تھا. وہ لڑنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں، نہ حضرت عائشہ نے کے لیے نا. چلو میں ایک اور آپ کو طریقے سے بتاتا ہوں. آپ میں سے جو شخص بھی حضرت عائشہ کے لشکر کے ہتھیاروں کے بارے میں جانتا ہو وہ بتائے کون سے ہتھیار تھے. حضرت عائشہ کے لشکر کے پاس اتنے تیر کمانیاں، اتنی تلواریں، اتنی ڈھالیں، اتنی تلواریں، ان کے پاس وہ منجی کے تھیں اور فلاں تھا اور یہ تھا. کیا تھا حضرت عائشہ کے لشکر کے پاس، جو لشکر کہا جاتا ہے، جس کو ہے کسی کے علم میں کوئی جانتا ہو؟ بھائی سیدنا علی تو وہ تو خلیفۃ المسلمین ہے نا، وہ تو آئے اپنی فوج کے ساتھ رہے نا. خلیفۃ المسلمین کے پاس تو ہتھیار ہوں گے نا، وہ تو اپنی جگہ بات ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا ارادہ رکھتی تھی یا اہل بصرہ کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، تو پھر آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، ان کے ہتھیاروں کے بارے میں بھی تو ہمیں پتا ہوگا نا، ان کے ہتھیار کیا تھے. بدر کے 7 تلواروں کے بارے میں پتا ہے، ان کے بارے میں نہیں پتا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ تو یہ محض پروپیگنڈا ہے. وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ قصاص عثمان والا معاملہ ہو، اور اسی میں جو نا وہ سارا سلسلہ ہو گیا تھا. ایک شخص کہتا ہے خالی قرآن حفظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور مثالاً کہتا ہے جیسے طوطا کوئی بات رٹ لے. ٹھیک ہے، طوطا قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ تو طوطے کی مثال غلط ہے. اب میری بات سمجھیں بھائی، اگر مثال کوئی کہے نا کہ جب طوطا بات رٹ لیتا ہے، تو طوطا 6666 آیتیں رٹ سکتا ہے؟ انسان رٹ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. چلو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی. آپ جائیں الرحیق المختوم حفظ کر کے آ جائیں، اور ایسے کہ جیسے قرآن کے قاری جس طرح قرآن کے حافظ جیسے حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے آپ الرحیق المختوم حفظ کر کے آئیں کہ ہم آپ سے جہاں سے دل کرے سوال پوچھ سکتے ہو اور وہاں سے آپ جواب دے سکتے ہو، اور لفظاً با لفظاً وہی پڑھ کے سنائیں جو الرحیق المختوم میں لکھا ہے. کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا قاری الرحیق المختوم کا پیدا ہوا ہے، ایسا حافظ قرآن کے ہیں؟ تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہے. اسے طوطا نہیں رٹ سکتا، اور اسے گمراہ بھی نہیں رٹ سکتا. اسے کون رٹے گا؟ اس پہ ایمان لانے والا. اور سمجھے ذرا بات کو کہ حفظ قرآن کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی روایات ہیں. حفظ قرآن کی کئی روایات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک مشہور حدیث تو وہی ہے کہ اپنے خاندان کے جو ہے وہ تقریباً کوئی 70 یا 60 اس طرح جو ہے نا وہ اپنے قطعی جو جہنمی ہیں ان کو جو ہے ان کی بخشش کی شفاعت کروائے گا. اچھا، یہ بھائی نے سوال کیا واقعہ ہرہ کیا ہے. واقعہ ہرہ یہ ہے کہ بلوائیوں باغیوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا تھا. تو حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا تھا اس قبضے کو چھڑانے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں جو آپریشن ہوا وہ آپریشن واقعہ ہرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یار ہم نے واقعہ ہرہ پوچھا تو انہوں نے فلاں فلاں بات نہیں بتائی تھی، اس لیے نہیں بتائی کہ فلاں فلاں بات مجھ سے پوچھی نہیں گئی ہے. مجھ سے پوچھا گیا واقعہ ہرہ کیا ہے، میں نے وہی بتایا. حضرت علی کو کہا شخص نے کہ حضرت علی کو کہا اس شخص نے کہ تمہارے چچا کا بیٹا کیا کرتا ہے. حضرت علی کا چچا کا بیٹا کون تھا؟ نہیں، چچا کا بیٹا کا ہے نا، تمہارا چچا کا بیٹا معاویہ. یہ بھی تو جملہ ہے نا اس میں، تمہارا چچا کا بیٹا معاویہ یہ سب کرتا ہے. تو روایت صحیح ہے. پہلے ہم بھی تو پوچھ لیں نا سامنے والے سے کہ وہ جو جملہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. روایت تو نہیں ہے، یہ تو ایک راوی کا اپنا جملہ ہے نا، اپنا انٹرویو ہے. تو صحیح ہے یہ. وہ کہ ہاں، تو معاویہ کیا ثابت ہوا ہے؟ اہل بیت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے ایک حصے کو مان رہے ہو، دوسرے کو جھٹلا رہے ہو. معاویہ کو جب ظالم ثابت کرنا ہے تو روایت کا ایک حصہ پڑھ رہے ہو، جب وہ چچا کا بیٹا ثابت ہو رہا ہے وہ نہیں مانو گے. ہاتھ ملاؤ نا، ایک نہیں دونوں. معاویہ کا چچا کا بیٹا ہے. بس پھر اس کے بعد اب آگے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جی انہوں نے ظلم کیے، لوگوں کا مال ناحق کھائے. ٹھیک ہے، لوگوں کا مال ناحق کیا کھائے؟ ہمیں وہ حساب کتاب بتایا جا سکتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پہ میں کہوں آپ کو نواز شریف نے بہت مال کھایا لوگوں کا،
ہوتا نہیں ہوتا. یا کوئی نواز شریف والا کہتے کوئی عمران خان نے بہت مال کھایا, تو کیا اعداد و شمار بتائے جا سکتے ہیں سوائے وکی لیکس کے؟ کوئی چیز نکال کے لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں, بڑی حساس چیزیں. آپ کو کیسے پتا کہ وہ مال کھا رہا ہے؟ اب وہ امیر ہے, تمہیں کیسے پتا وہ جو ہے مال کھا رہا ہے؟ ایک بات ہے, اس کا مطلب تم کسی کا پروپیگنڈا سن کے آئے ہو نا. ورنہ آج مجھے بتا دینا آپ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کا مال نہا کھایا تھا, پتا تو لگے نا ہمیں کہ فلاں مال انہوں نے نہا کھایا تھا. کوئی بتایا ہمیں؟ ہے ہی نہیں. صرف اس راوی نے جو اس وقت پروپیگنڈا ہوتا تھا وہ سنا, وہ سنا کے بتا دیا. سمپل یہی وجہ ہے کہ کیا جس نے یہ بات سنی کہ تمہارا چچا کا لڑکا یہ کام کرتا ہے, اس نے یہ کہا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا, صرف اس نے یہ کہا معروف میں اپنے حکمران کی باتوں پہ عمل کرو, یعنی منکر میں اس کی مخالفت چھوڑ, یعنی اس کی مخالفت کرو, اس کی بات کی پیروی نہ کرو. اسے یہ نہیں کہا جو تو کہہ رہا وہ صحیح بات, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ نہ کوئی پرنٹ میڈیا کا دور ہے, نہ سوشل میڈیا کا دور ہے, نہ وہ کوئی الیکٹرانک دور ہے, نہ یہ وہ سب شام کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کو کیسے پتا؟ شام سے آیا وہ عبد الرحمن بن عبد القاری, وہ کوفے کا تھا, وہ اس کو کیسے پتا شام میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کسی شامی نے اس کو بتایا ہوگا, یا کوئی کوفی وہاں گیا اس نے آ کر بتایا ہوگا. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی نا معاملہ. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, یا وہ کسی سے سن کے ایسا کہہ رہا ہے. اگر وہ کسی سے سن کے ایسا کہہ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, اب اس آدمی کو دیکھا جائے گا نا. لیکن اگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر آگے بات کی جا سکتی ہے. اس کے لیے پہلے اس کو شام میں حاضر ہونا ضروری ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس طرح ہوائی افواہیں باتوں پہ نہیں چلنا چاہیے. اچھا شیخ 60 سال ممبروں والی جو بات کی ہے, ابھی تو جواب دیا میں نے. وہ امام چوں تو کہتے ہیں وہ تواتر سے ثابت ہے. نہیں, تواتر سے ثابت ہے, مطلب یہ ہوا کہ وہ یعنی کہ آج بھی کوئی دے رہے ہوں گے لانتے ہیں. تواتر سے ثابت ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ رفع دین تواتر سے ثابت ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر دور میں رفع دین ہوا ہے. اگر یہ کہا کہ لانتے جو ہے تواتر سے, تو اب بھی ہوتی ہوں گی لانتے, کہاں ہوتی ہیں؟ اور ہم تو کہتے ہی یہ بات ہے بھائی, لانتے بغول تمہارے وہ منبروں پہ لانتے ہوتی تھی, تو افراد جو بنو ہاشم تھے وہ کدھر ہوتے تھے؟ ایک بات ہے, یہ بالکل افواہی بات ہے. آپ ان سے جا کے پوچھیں قاتل کون تھا, صحیح روایت سے وہ ہمیں قاتل لا دیں, ہم یزید سے سزا دلوا دیں گے. قاتل پکڑ میں آئے گا تو سزا دیں گے نا اس کو. آپ قاتل نکال دو ہمیں, یہ رہا قاتل, اور یزید سزا دیتا ہوا نہ نظر آئے تو آپ مجھے بتانا. سر میں تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھو اگر یزید کا لشکر ہوگا تو قاتل تو کتنی آرام سے مل جائے گا, ہمیں مل جائے گا نا. اگر یزید لشکر ہوگا تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت سے جا کے پوچھو بھائی اس کی کوئی صحیح سند ہے, یہ فلاں آدمی قاتل ہے. بھائی اگر پتہ لگ جائے فلاں آدمی قاتل ہے, پھر اگر یزید اس کو سزا نہیں دیتا ہوا نظر آئے تو آپ ہمیں بولیں, مسئلہ ہی نہیں. ثابت نہیں ہے. عبید اللہ بن زیاد قاتل ہے, یہ باتیں تو ہیں, وہ شمر قاتل ہے یہ بھی ہے, وہ فلاں قاتل ہے یہ بھی ہے, لیکن زبانی بات ہے نا. سند پتہ ہے اس کی کوئی آپ کو کہ ثابت شدہ کوئی سند؟ زبانی باتیں کہہ دیا جاتا فلاں نے کیا فلاں نے کیا. آپ سمجھیں اس بات کو کہ حضرات اہل بیت کو شہید کرنے والے جو افراد ہوں گے نا, یقین کریں کہ اگر ان کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو آپ سے زیادہ اس وقت اہل بیت کے ماننے والے تھے دنیا میں. بوٹیاں اڑا دیتے ان کی. وہ بھائی مجھے بتائیں, آپ علی سے محبت کرنے والے آج یہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے؟ بتائیں نا, جواب تو دیں. بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی تو مجھ سے منہ چھپا رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. بتائیں نا, تھے نا علی سے. بس سب سے بڑی بات کوئی ہونا ہو ان کا خاندان, خاندان بنو ہاشم, بنو عقیل, بنو عباس, بنو جعفر, بنو عبد المطلب, سارے موجود تھے نا. اور آپ کو تو پتا ہے کہ وہ یہ والی جو حمیت ہے وہ تو ان کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اس نے میرا والا مار دیا, میں اس کا والا نہیں چھوڑوں گا. یہ والی حمیت تو ان میں بہت ہوتی تھی کہ میرے بھائی کو مارا انہوں نے. یہ کہنے بات یہ. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ بھائی علی کو شہید کر دیا, اور علی کو شہید کرنے والے کے بارے میں پتا ہوگا اس نے علی کو شہید کیا, تو عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا تھا فوراً؟
گلے پہ چھری چلا دی تھی نا، پتہ بوٹیاں اڑا دیں گے میری، فوراً ہی اپنے آپ کو قتل کر دیتا. اسی طریقے سے آپ سمجھیں اگر اس بات کا پتہ لگ جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے تو کیا کرتے وہ اس کے ساتھ. سوچ ہے آپ کی بھائی جان جو اس کے ساتھ ہوتا. آج میں اور آپ اتنی محبت نہیں کرتے اہل بیت سے جتنی اس زمانے میں لوگ کرتے تھے. جی 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 اپنی ملازمہ کو نہیں، اصل میں مسئلہ یہ نا دیکھیں نا کہ قاتل فوراً اسٹیٹ کے پاس ہی تو چلا گیا. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسٹیٹ تھے نا، یہ ہے نا بات. جزاک اللہ. جی ایک منٹ ایک منٹ. شیخ آپ ادھر شیخ آپ ادھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. سب سے پہلے تو میں مولانا سیف اللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ بڑا ہی لمبا سفر کر کے، طویل سفر کر کے وہ آپ حضرات کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو ضروری مسائل تھے جو آج کل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور خصوصاً ایک آدمی چونکہ وہ جہنم سے ہی تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ جہنم تشریف لائے ہیں. میں آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑا غور کر کے ان کی باتوں کو سنا، اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والے جو سوالات تھے وہ آپ نے کیے، اور انہوں نے بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ان کے جوابات دیے ہیں. مولانا سیف اللہ صاحب ان کا ایک اپنا چینل ہے، جیسا کہ انہوں نے پہلے بتایا ہے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کے باقی جو لیکچر ہے وہ ان کے چینل سے مل سکتے ہیں. ان کا نمبر نوٹ کر لینا چاہیے. نعمان آپ ان کو نمبر جو ہے نا شو کریں تاکہ یہ تمام حضرات اس سے استفادہ کریں. محمدی لائبریری کے نام سے، کہ جب آپ یہ لفظ لکھیں گے تو یوٹیوب پہ وہ آ جائے گا. تو جس طرح آپ دوسروں کی باتیں سنتے ہیں جو رافضیوں کی طرف سے باقاعدہ ان کی یہ سمجھ لیں کہ ان کی فیورٹ ہے انہیں، وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے ان کے لیڈر جو ہیں رافضیوں کے، وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. انہوں نے بیانات دیے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو بھی سنیں. مجھے بتائیں کیا کبھی کسی رافضی لیڈر نے کسی اہل حدیث یا اہل سنت کا جو صحیح نمائندہ ہو، جو صحابہ کی تعریف کرنے والا ہو، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے والا ہو، کیا کبھی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی چینل سنیں؟ آپ کے لیے یہ ایک میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ کیا کبھی شیعہ لیڈروں نے، ہم نے شیعہ لیڈر بھی کہہ دیا ہے، وضاحت کر دیا ہے، کیا کبھی انہوں نے اہل سنت کے علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، لیکچر دینے والے ہیں اور ان کے یوٹیوب وغیرہ پہ چینلز بھی موجود ہیں، کیا کبھی انہوں نے کہا کہ بھئی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی تحقیق کر کبھی انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں
کہ اس کا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر وہ کہاں کہاں جا کر ان کے امام باڑوں میں جا کر، ان کے مراکز میں جا کر اپنی ویڈیو بنوانا، ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، پھر تعریفیں کرنا. اور آپ نے جو اس کو سننے والے وہ دیکھ رہے کہ وہ اکثر باتوں میں جب وہ موازنہ کرتا ہے اہل حدیث کا اور رافضیوں کا، تو اس کا وہ ڈنڈی مارتا ہے اور وہ رافضیوں کی بات کو درست ثابت کرتا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ الحمدللہ مرکزی جامع مسجد چوک حدیث میں جو درس ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، ماہانہ سمجھنے کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں مختلف علماء کرام جو اس کے بارے میں بڑی تحقیق رکھتے ہیں انہیں دعوت دی جاتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک تو ان کے چینلوں کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، ان کو اپنے سنیں، مثلا نور پوری صاحب کا چینل جو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، مولانا سیف اللہ صاحب کا محمدی لائبریری کے نام سے جو چینل ہے، ان کو بھی دیکھیں، پھر آپ خود موازنہ کریں. یعنی آپ نے بڑی اچھی بات سنی ہے ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لیکچر میں اس کے ایک لیکچر میں 41 جھوٹ ہیں، 41. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں الا حاضل قیاس اس کے ہر لیکچر میں کتنے جھوٹ ہوتے ہوں گے. تو کیا جھوٹ ہی کے پیچھے لگنا ہے؟ کیا سچ کی تحقیق نہیں کرنی؟ سچ کو ہم نے تلاش نہیں کرنا؟ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کے جو ہے وہ لیکچر جو جواب میں ہے وہ بھی سنیں، اور پھر آپ اس میں موازنہ کریں. اور مولانا سیف اللہ صاحب نے یہ آپ کو درس میں کہہ دیا ہے کہ میں یہاں سوموار تک ہوں. یہ ان کی خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو، ان کی طرف سے. یہ ملنا چاہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. بیٹھیں گے، آپس میں تبادلہ خیال ہوگا، اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں بھی بات ہو سکتی ہے نا. تو اس کے لیے وہ تیار ہیں کہ یہ سوموار تک وہ مجھے یہ تیار ہے کہ جب بھی مجھے موقع دے میں حاضر ہو جاؤں گا. وہ اپنے گھر میں بلائیں، اپنے کسی دفتر میں بلائیں، جہاں کہیں بھی بلائیں، وہ حاضر ہیں. اور جن شرائط پہ وہ ملنا چاہتے ہیں، وہ جو لگا رہے، وہ ہماری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ہے ہوگی. تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ بات جو ہے اس وقت میرے خیال آنے رہے، یہ سنی جا رہی ہے. یہ 2-3 میرے خیال چینلوں پہ جا رہی ہے اس وقت، یہ بات لائیو نشر ہو رہی ہے، یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ موجود ہیں سوموار کی صبح تک لائیو. ہاں جی، ہاں یہ ملاقات ہوگی تو لائیو ویڈیو ساتھ بنے گی. یہ بات ہے، یہ شرط ہے کہ لائیو ویڈیو بنائی جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. لائیو ویڈیو نشر کی، وہ براہ راست نشر ہوگی. اور یہ بھی کہ جو لائیو ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست نشر ہوگی. تو میری تو خواہش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ علمی مسئلہ ہے، اس علمی انداز میں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، جو قرآن کا انداز ہے نا، اس کے مطابق حل کیا جائے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. پہلی بات کہ اپنے رب کی طرف تم دعوت دو، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں واعظ نصیحت کے ساتھ. اور آخری بات ہے کہ اگر کچھ مناظرہ یا مجادلہ یا مباحثہ کرنا پڑے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی بہت اچھے انداز میں ہو. تو اس لیے میں یہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دونوں باتیں جو دونوں طرف سے ہوتی ہیں، 2 چینل ہیں آپ پر، ہر طرف سے ہر بات آ رہی ہے، تو آپ خود ان باتوں کو سنیں اور ان کا موازنہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन, या अल्लाह इस तेरे घर में रात के इस समय में या अल्लाह ये तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ या अल्लाह हक़ बात सुनने के लिए आए हैं। या अल्लाह इन्हें हक़ व बातिल की तमीज़ की कुव्वत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब को हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली ताकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हक़ व बातिल को आपस में जो जिन्होंने गलत मलत किया है उनके बारे में भी या अल्लाह हमारे दिलों में या अल्लाह ये डाल दे कि इनसे बचना है। या अल्लाह या इलाहल आलमीन हमें हक़ दिखला दे और हक़ की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बातिल भी बतला दे और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त लोग हक़ व बातिल को मिला रहे हैं, हक़ व बातिल को आपस में मिलाकर हक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह उन लोगों से बचने की तौफीक अता फरमा, हमें हक़ की पैरवी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस सिलसिले में जो उलमाए कराम मुल्क भर में पूरी दुनिया में या अल्लाह जो कोशिशें कर रहे हैं, हक़ को हक़ साबित कर रहे हैं और बातिल के बारे में वजाहत कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी बातें सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अलन नबी व खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।